بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ مساجد کے اندر جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر کچھ پڑھتے ہیں، تو یہ انگلیوں کے اوپر جو پڑھا جاتا ہے کیا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور کیا پڑھا جاتا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ جی، اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام حاضر ہوئے اور آ کے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ہمارے اوپر انہوں نے بلندی حاصل کر لی، ہمیشہ والی نعمتیں انہوں نے حاصل کر لی، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ فضیلت انہوں نے حاصل کر لی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مہاجرین ہیں، مالی اعتبار سے ان سے کم ہیں، ان کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، اس لیے وہ ہم سے زیادہ مرتبہ اور مقام حاصل کرنے والے ہیں، فضیلت حاصل کرنے والے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں تمہیں کچھ ایسے کلمات بتاتا ہوں، اگر تم وہ کلمات پڑھو گے تو تمہیں بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا، تمہیں بھی اللہ کی راہ میں غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم فرض نماز پڑھو تو فرضوں کے بعد اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ عمل تم کرو گے تو تمہیں بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اور غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مل جائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر کے اندر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سجدہ طیبہ طاہرہ سجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ گھر کے کام کاج کر رہی تھی، آپ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی، گھر کے کام کاج کرتی، آپ تھک جاتی تو حضرت علی پاک نے آپ کو کہا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوں، وہاں کچھ غلام اور کنیزیں آئی ہیں، تو آپ ان سے جا کے ایک کنیز لے لیں کہ وہ آپ کے ساتھ گھر کے کاموں کے اندر آپ کی مدد کرے گی۔ اب سیدہ پاک نے جب اس بات کو سنا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جب حضور کی بارگاہ میں گئی تو کچھ کہے بغیر وہاں سے پھر وہ واپس لوٹ آئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا میرے پاس آئی تھی لیکن کچھ نہیں کہا، چلی گئی، تو حضور رات کو گھر میں جب آئے تو حضور نے حضرت علی پاک سے پوچھا کہ میری بیٹی میرے پاس آئی تھی اور اس نے کچھ کہا نہیں، تو حضرت علی پاک عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور ایک کنیز آپ سے لے آئے کہ وہ ان کے ساتھ گھر کے کام کاج کرے، وہ تھک جاتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ اگر وہ کلمات سجدہ پاک پڑھیں گی تو ان کو جو تھکاوٹ ہے ان کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور انہیں کسی غلام کی حاجت اور ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کلمات بتائے کہ وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اور اسی لیے اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک تیسری یہ ہے، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ کلمات بڑے ہی زود اثر ہیں، ان کو پڑھنے والے کو حضور نے فرمایا کہ غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا، اسے صدقہ اور خیرات کرنے کا بھی اجر ملے گا، ان سے گناہ جو ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد ہم بھی 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کریں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کریں، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کریں۔
تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔